بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انڈیا آئی ٹی کی برآمدات سے سالانہ 140 ارب ڈالر کما رہا ہے اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس معاملے کو لے کے سماعت ہوئی کہ انتخابات کے دن جس طرح انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کیا گیا، اس کے خلاف جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو آج سندھ ہائی کورٹ نے بھی خاصی سنجیدگی دکھائی ہے اس معاملے کو لے کر، اور ہائی کورٹ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے معصوم ہیں یا مجبور ہیں، سوشل میڈیا کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مجبوراً بند کرنا پڑا، اور دوسرے طرف آپ کہتے ہیں کہ بند نہیں کیا۔ اصل وجہ کیا ہے کہ آپ مجبور ہیں؟ کیا وجہ کیا اس کی، اور بتایا جائے کہ انٹرنیٹ کیوں بند کیا گیا۔ تو ناظرین، ہماری عدلیہ بھی اس تمام صورتحال کو قریب سے دیکھ رہی ہے، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی شہریار آفریدی کی گرفتاری کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اس میں بھی اعلیٰ افسروں کو جس طرح ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے سزا سنائی تھی، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب ہماری عدلیہ بھی اس چیز کو سنجیدگی سے لے رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اب عدلیہ بھی اس چیز پہ نوٹس لے رہی ہے، اور اب لگتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ اور حکومت بھی جو ہے پاکستان میں اظہار رائے پر پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ دیکھیں تو پاکستان کا جو سرکاری ٹی وی ہے، جس کے لیے پاکستانی سے ہر ماہ ان کے بل کے ساتھ فیس وصول کی ٹی وی فیس وصول کی جاتی ہے، تو اب دیکھیں جو اپوزیشن کی جو تقاریر اسمبلی کے اندر کی گئی تھی، جن میں سردار اختر مینگل، محمود اکزئی، اسد قیصر، گوہر علی خان اور شیر افضل مربت تھے، تو ان کی تقاریر جو ہیں وہ براہ راست نشر نہیں کی گئیں، اور جب کہ شہباز شریف کی تقریر جو ہے وہ براہ راست نشر کی گئی، حالانکہ یہ سرکاری ٹی وی اور سرکاری ٹی وی کو چلانے کے لیے پورے پاکستان کے عوام جو ہے وہ پیسے دیتی ہے۔ تو اب یہ منتخب نمائندے جب اسمبلی کے اندر موجود تھے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، تو اور اب پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے کہ جب انہوں نے اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کے اسمبلی کے اندر بھیجا تو وہ ان کے مسائل پہ اسمبلی کے اندر بات کریں، تو وہ اپنے نمائندوں کی آواز سنانا چاہتے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے اس طرح کی پابندیاں اور اس طرح کے ہتھ کنڈے اسی چیز کا اظہار ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام تک ان کے نمائندوں کی بات جو ہے اور آزاد رائے پہ یقین نہیں رکھتی۔ 8 فروری کو عوام کے ووٹ نے ملکی سیاست کا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ اس کا مظاہرہ آج دیکھنے کو ملا جب علی امین گنڈاپور عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، پورے پروٹوکول کے ساتھ پہنچے۔ یہ سب عوام کے ووٹ نے ہی ممکن کیا ہے، ورنہ یہی پولیس تھی جو علی امین گنڈاپور کو ہتھی کڑیوں میں عدالت لے جاتی تھی اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو آج اپنے پورے جہو جلال کے ساتھ وہ اپنے پورے پروٹوکول اور کاروان کے ساتھ وہ عمران خان سے اپنے قید سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے۔ ناظرین، اگر پنجاب اور مرکز میں بھی نتائج میں رد و بدل نہ کیا جاتا تو آج یقینی طور پہ وہاں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہوتی اور پنجاب میں بھی تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ واضح اکثریت کے ساتھ موجود ہوتا، اور مرکز میں بھی جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم ہوتا۔ لیکن اس کی ابتدا تو اسی وقت سے ہو گئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا اور پھر ان کو آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لینا پڑا۔ تو اس سارے چیز کی اور سب کچھ اسی وقت سے معلوم ہو گیا تھا کہ آگے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کن مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور جس طرح سے پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو، چاہے وہ آزاد حیثیت سے ہی تھے، لیکن جس طرح وہ بے مثال کامیابی سے ہمکنار کیا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ تھا وہ چوری کر لیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو مرکز اور پنجاب میں حکومت قائم کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ اب قومی اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی، وہاں بھی اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے وہاں بیٹھے ہیں، تو اب وہ بھی جو ہے وہاں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کی تصاویر و نماز کے ساتھ جو ہے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں اور وہ مسلط شدہ حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اور کل تو حکمران جماعت جو ہے وہ اسمبلی چھوڑ کے بھاگی۔ ناظرین، اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ اسمبلی اور ملک کو عمران خان کے بغیر چلا لے گا تو یہ اس کو
اس چیز کو اپنے دل سے نکال لے، کیونکہ عمران خان کے بغیر جو پاکستان کی سیاست ادھوری ہے، اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے علی امین گنڈا پور کی، عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی۔ تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت سے ملاقات کے لیے عمران خان کے پاس گئے، اور دیکھیں تو جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور رہنما عمران خان سے ملاقات کے لیے عدالت کی اجازت کے ساتھ جاتے تھے، لیکن وہاں بھی جیل سپرنٹنڈنٹ کی طرف سے جو ہے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ تو اب علی امین گنڈا پور کی آمد پہ وہ دروازے کھول دیے گئے جو اس سے پہلے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کے لیے بند ہوتے تھے۔ تو علی امین گنڈا پور نے اب اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ ہمارا وفاقی حکومت کے ساتھ رابطہ رہے گا، کیونکہ ہم نے صوبے کا نظام چلانا ہے اور یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم ووٹ چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ہم نے صوبے میں امن و امان قائم کرنا ہے، روزگار دینا ہے، ہم نے بنیادی سہولیات، صحت، تعلیم بھی فراہم کرنی ہے، ہم ان بنیادی سہولیات میں بہتری لائیں گے اور 1 لاکھ سے زائد خاندانوں کو مالی امداد بھی دی جائے گی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب 9 مئی کی واقعے پر کمیشن بنائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواتین اور کارکن جو ہیں جیلوں میں ہیں، بانی PTI عوام کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہے، اور مرکز میں اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں۔ انہوں نے واضح پیغام دیا کہ مفاہمت کے لیے عمران خان سے بات کرنی ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان تمام مسائل کے حل کی چابی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، اور انہوں نے عمران خان کا پیغام بھی پہنچایا کہ اتوار کو سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے اور پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کرنے کے خلاف جو ہے وہ اتوار کو پورے ملک میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ماحول کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی، تو اب وہی ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی گئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف پٹیشن حامد خان کی سربراہی میں تیار کر رہی ہے، اور جلد ہی اس کو جو ہے عدالت کے اندر چیلنج کر دیا جائے گا۔ اور اب ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں سیفر کیس اور توشہ خانہ میں دی گئی سزاؤں کے خلاف بھی آج سماعت ہوئی، اور سلمان صفدر نے 1 گھنٹہ تک دلائل دیے، اور FIA جو ہے اب اس کیس کو طول دینے کے لیے اب تاخیر حرب استعمال کر رہی ہے۔ اب 11 مارچ کو جو ہے دوبارہ ان کیسز کی سماعت ہوگی۔ اتوار کو ہونے والے احتجاج کی راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو ہے اس ذمہ داری جو ہے شیر افضل مربت کو سونپی گئی ہے، اور وہ جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیمیں ہیں تو وہ ان سے ملاقات کر کے پھر راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھرپور احتجاج کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے۔ اور پشاور کے اندر بھی عمران خان نے یہی کہا کہ پشاور کے اندر بھی بھرپور احتجاج کیا جائے، اور اس احتجاج کی آواز جو ہے پوری دنیا تک جانی چاہیے۔ پاکستان کو 8 فروری کے ہونے والے انتخابات میں مینڈیٹ چوری کے خلاف پاکستان کی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ شاید آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ یہ تمام جماعتیں متحد ہو جائیں اور ایک ہی پلیٹ فارم سے پھر احتجاج کریں، اور جس کے وجہ سے ان کی جو آواز ہے یہ مضبوط ہوگی، اور آنے والے دنوں میں شاید اس کمزور سے حکومت کو انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی انتہائی کم ہیں، اور مارچ میں ان کو IMF کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے پھر ان پہ ایک دباؤ ہوگا، اور IMF بھی اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ یہ کمزور سی حکومت ہے اور اس کے پاس جو ہے عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس کو مسلط کیا گیا ہے اور یہ عوام کے جو ہے صحیح طور پہ نمائندگی نہیں کر رہی۔ اس وجہ سے بھی اس حکومت کے اندر جو ہے وہ اعتماد کی کمی ہے، اور اس چیز کا اظہار جو ہے میاں شہباز شریف کے اسمبلی کے اندر ہونے والی تقریر سے بھی ظاہر ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ میں تمام اپنے ساتھیوں اور اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا، جبکہ
وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے تھے، تو لیکن وہ اس وقت بھی اپنے اعتماد کی کمی کی وجہ سے اور اپنے آپ کو ان کے ذہن پہ یہی چیز تھی، پتہ تھا ان کو کہ وہ ہار گئے ہیں، ان کو جتوایا گیا، اسی وجہ سے پھر انہوں نے اپنی اسی کمزوری کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام اتحادیوں اور ساتھیوں کا، اپنے ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے۔ تو ناظرین، اس چیز سے بھی ان کی پریشانی اور اعتماد میں کمی کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔